اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید، جہاں ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں روحانی وسائل اور اسلامی معلومات جو آپ کے لیے بے حد فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آج کے ہمارے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے استخارہ کرنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ استخارہ ایک ایسا عمل جس سے کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، یا اس کا کرنے سے ہمیں کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں۔ سادہ الفاظ میں ہم اپنے اس عمل سے اللہ کی رضا کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کو کرنے کا طریقہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، پاک لباس پہننا ہے، پاک جگہ کا انتخاب کرنا ہے اور باوضو حالت میں اس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے 2 رکعت نفل نماز کے پڑھنے ہیں، جس کی پہلی صورت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ کافرون پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے اور استخارہ کی ایک خاص دعا وہ آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ دعا آپ نے مکمل توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے اور اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یاد رہے کہ اخلاص نیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ کسی بھی عمل میں جان ڈالنے کے لیے اخلاص نیت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد دعا پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے دل کو اللہ کی طرف سے آنے والے اشاروں پر کھلا رکھنا ہے۔ خواب میں یا دل کی سکونیت کی صورت میں آپ کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ دعا پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لیے آپ نے دعا کی ہے اس مقصد کو لے کے آپ کے دل کو سکون آ جائے تو سمجھ لیجیے گا کہ اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے۔ اور اگر آپ کو بے چینی محسوس ہو تو اپنے اس ارادے کو رد کر دیں کہ یہ فیصلہ آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ اگر کسی بات میں دل کو سکون ملے تو اس کی طرف بڑھیں، ورنہ دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ اللہ کی رضا ہماری رضا سے بہتر ہوتی ہے، تو بہتر ہے ہم اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ آپ کی محبت ہی ہے جو ہمیں آگے بڑھنے میں ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔